جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل جو ہمارے برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو قادری مدظل اللہ العالی کی سرپرستی اور سربراہی میں لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ادارہ جاری ہے، اس میں الحمدللہ 5 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن مقدس کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور بچیاں جو ہے وہ 10 کی تعداد میں یہاں سے ردا پوشی حاصل کر کے سند حاصل کر کے فارغ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور اللہ پاک انہیں عمر نوح عطا فرمائیں صحت و عافیت کے ساتھ، تاکہ اسی طرح دین کا، سنیت کا، مسلک و مذہب کا کام یہ کرتے رہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے مخدوم زادے حضرت علامہ سید معاذ میاں صاحب سے ان کا خطاب، علمی خطاب سماعت کیا، اور میرے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مخدوم حضور سیدی قادری میاں مدظل اللہ العالی کا جو ہے وہ آپ ان کے دعائیہ کلمات سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بغیر کسی تمہید کے موسم کی مناسبت سے، کیونکہ موسم کافی سرد ہے تو میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور تمہید کے بغیر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علم والے لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ اس کا مفہوم مراد لیں گے تو یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اللہ سے ویسا نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ علم آتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، علم آتا ہے تو اللہ کی خشیت آتی ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر تقوی آتا ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر پرہیزگاری آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان کے لیے قرآن نے کیا کہا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں علم ہے وہیں تقوی ہے، جہاں علم ہے وہیں خشیت ربانی ہے، جہاں علم ہے وہیں اللہ کا خوف ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا، علم ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، علم ہوگا تو اللہ کی خشیت ہوگی۔ میں آپ کو بہت آسان لب و لہجے میں عرض کروں، آپ دیکھیں ہم مختلف گناہ کر رہے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی اکثریت آبادی نماز سے کوسوں دور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے۔ جس دن مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، کوئی مسجد کے دروازے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جتنے علم والے ہیں وہ نماز سے بہت محبت کرتے تھے، نماز سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور غوث پاک
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दिया। हुजूर गौसे पाक पैदाइशी वली होने के बावजूद नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे कि इशा के वक्त वुजू करते थे और इशा की नमाज के बाद नफल नफल इतने नवाफिल अदा करते थे कि फजर की नमाज का वक्त आ जाता था और इशा के वुजू से आप नमाज फजर अदा फरमाते थे। आप अंदाजा करें ये क्यों था? उन्हें पता था कि नमाज में मिलता क्या है, उन्हें इल्म था कि नमाज की बरकतें क्या है, उन्हें इल्म था कि नमाज की फजीलतें क्या है, उन्हें इल्म था कि नमाज छोड़ने पर वईद क्या है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जिस दिन नमाज तर्क करने का बवाल इस कौम को पता चल जाए, इल्म आ जाए कि नमाज छोड़ने का बवाल क्या है, वो कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इल्म नहीं है इसलिए नमाज से कोसों दूर हैं। आइए मैं आपके सामने चंद अहदीस रखता हूं, आपको पता चलेगा। आजकल लोग ये सोचते हैं मौलाना नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो हम मुसलमान तो रहेंगे, हम मोमिन तो रहेंगे, हम ईमान वाले तो रहेंगे। हनफी होने की वजह से इन उलमा की मौजूदगी में मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता और कह भी कैसे सकता हूं, इसलिए कि हम मुकल्लिद हैं, अपने इमाम के अक़वाल के पाबंद हैं। मगर सुन लो, नमाज छोड़कर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, नमाज छोड़ करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला ला ईमाना ला सलात ला और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि उसका दीन और ईमान नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, उसका दीन नहीं जिसकी नमाज नहीं। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बेदीन करार दें जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, लेकिन लोगों के पास इसका इल्म नहीं है। बल्कि हमारे इमाम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा तो यहां तक फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती करता है मुझे डर लगता है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जब ये बात किसी मुसलमान तक पहुंचेगी तो क्या वो नमाज को तर्क करेगा? तो याद रखिए, इल्म आता है तो अल्लाह का खौफ आता है, इल्म आता है तो अल्लाह की खशियत आती है। आगे आपके सामने दूसरी बात रखूं, आज लोग नाप तौल में कमी करते हैं, चीजों के अंदर मिलावट करते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है कि अगर हम चीजों में मिलावट करेंगे तो क्या होगा। अल्लाह अकबर, चीजों की मिलावट का नुकसान क्या है? आप बहुत सारे लोगों को देखें, हर साल हज को भी जा रहे हैं, हर साल उम्रा को भी जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी है, खूबसूरत सरों पे टोपियां भी है, मुखज्जरान कौम मिल्लत भी कहला रहे हैं, लेकिन अगर दूध बेचते हैं तो दूध में मिलावट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से तेल बेचते हैं, तेल में मिलावट कर रहे हैं, घी बेचते हैं, घी में मिलावट कर रहे हैं। उनको खबर ही नहीं कि मिलावट का नुकसान क्या है। मगर आओ, अगर इल्म होगा अहदीस का तो अल्लाह का खौफ पैदा होगा कि मिलावट का नुकसान क्या है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजियों का एक काफिला आता है और आने के बाद कहता है, मुसलमानों जरा गौर से सुनना, ये इल्म की बातें हमारे जहन में नहीं है, इसलिए अल्लाह का खौफ भी वैसा नहीं है। अल्लाह अकबर, इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास एक काफिला आता है और आने के बाद कहता है, ऐ इब्ने अम्मे रसूल, ऐ रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, हम लोग हज पर आ रहे थे, एक बंदे का इंतकाल हो गया। कहां पर इंतकाल हुआ? हज के सफर में। और मुसलमानों याद रखो, माओ और बहनों की भी तवज्जो, क्या ये हदीस रसूल नहीं कि सफर हज में मरने वाला इतना खुश नसीब है कि जो सफर हज में मरेगा हर साल उसको हज करने का शरफ हासिल होगा। और एक रिवायत में यहां तक है, उसके हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो हर साल हज करेगा और उसका सवाब उस हज में मरने वाले को मिलेगा। इसी तरीके से हदीस ये भी है, जो सफर हज में मरेगा वो अपनी कब्र से लब्बैक कहते हुए
उठेगा। ये सारी फजीलतें अपनी जगह है, लेकिन अब जरा गौर से सुनना, इल्म की दूरी ने हमें दीन से कितना दूर कर दिया, अल्लाह के खौफ से कितना दूर कर दिया, अल्लाह की खशियत से कितना दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास के पास आते हैं, ऐ रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, हम सफर हज में थे, एक बंदे का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद हमने उसकी कब्र को खोदा, और जब कब्र को खोदा तो हमने बहुत बड़ा अजदहा देखा, हम डर गए, हमने दूसरी कब्र खोदी, उसके बाद हमने फिर वही अजदहा देखा, हमने तीसरी कब्र खोदी, हमने वही अजदहा देखा। अब आपके पास आए हैं, अब आप ही बताएं क्या करें। जितनी कब्र खोदते हैं उसमें अजदहा नजर आता है। किसकी कब्र खोदी जा रही है? सफर हज में मरने वाले की कब्र, पिक्चर देखने वाले की नहीं, फिल्म देखने वाले की नहीं, जिना करने वाले की नहीं, बदकारी करने वाले की नहीं, गुंडागर्दी करने वाले की नहीं। हाजी सफर हज में मरा, सफर हज में जिसका इंतकाल हुआ उसकी कब्र खोदी जा रही है, और लोग बड़े बड़े अजदहे देख रहे। इब्ने अब्बास सरकार ने फरमाया, ले जाओ उसी में दफन कर दो, अजदहे वाली कब्र में दफन कर दो। और फिर सरकार इब्ने अब्बास ने जो जुमला कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। मिलावट करने वालों, कारोबार में धोखा देने वालों, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, अनाज में मिलावट, दूध में मिलावट, क्या कर रहे हैं? अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया। इल्म नहीं है, क्योंकि वो तो सोच रहे जन्नत तो हमारे बाप की है, किसी के बाप की जन्नत नहीं है। जो तुम्हें कहते हैं कि जन्नत हमारे बाप की है, उनको गौर तो करना चाहिए ना कि बाप से एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई थी, कुदरत ने हमारी इबरत के लिए जन्नत से बाहर किया है। बाप को गौर तो करें, खता नहीं थी, गलती नहीं थी, गुनाह नहीं थे। हम अहले अदब कहते हैं कि नबी खता नहीं करता, नबी गलती नहीं करता, ये अहले अदब का मसलक है। बल्कि गलती नबी के करीब से गुजर कर भी नहीं जाती। हर हमारा मसलक अदब तो यहां तक है, किसी का कुछ भी मसलक हो, मशरब हो, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अरे नबी जिस जानवर पे बैठ जाए वो जानवर भी गलती नहीं करता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। यौम हिजरत अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से जब कहा गया ना, हुजूर मेरे घर मेरे घर मेरे घर, तो हुजूर ने ऊंटनी की नकेल छोड़ दी। फरमाया कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे, ये ऊंटनी जिसके घर जाएगी हम उसी के घर जाएंगे। गौर तो फरमाए, ऊंटनी की नकेलें ऐसी छोड़ी जाती है, जानवर तो जानवर होता है। अरे जानवर तो किसी के भी घर जाके बैठ, जहां चारा देखा वहां जानवर बैठ गया, जहां पानी देखा वहां जानवर बैठ गया। लेकिन रसूलुल्लाह को अपनी ऊंटनी पर कितना एतमाद है। फरमाया ये मामूर मिन अल्लाह है, ये वहीं बैठेगी जहां उसे बैठना है। जानवर है ना, जानवर तो कहीं बैठता है। हमने तो बड़े बड़े जानवरों को देखा ना, बड़े तरबियत याफ्ता जानवर भी हरियाली देख करके भाग जाते हैं, अपने मालिक को भूल जाते हैं। लेकिन ये हुजूर का इंतखाब है, हुजूर जिस पे बैठ जाए। वो ऊंटनी कहां जाके बैठी? किसी यहूदी के घर नहीं, किसी दुश्मन रसूल के घर नहीं, बल्कि कहां बैठी? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के घर। और एक बात ये भी बता दूं, मेरा उन्वान ये नहीं है, असल उन्वान से हटना नहीं चाहता, लेकिन तवज्जो, वो अबू अय्यूब अंसारी का घर कहने को था। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका, ध्यान है। रसूलुल्लाह पर किसी ने एहसान नहीं किया, सब पर रसूलुल्लाह का एहसान। जाहिर में लगता है कि इन्होंने एहसान किया, लेकिन हकीकत में उन पर हुजूर का एहसान। मिसाल के तौर पे माँ दूध पिलाती है तो बेटे पे एहसान करती है, ठीक, बज़ाहिर यही लगता है। तो हलीमा ने दूध पिलाया तो जाहिर नजर में क्या लगा कि हलीमा ने हुजूर पे एहसान किया कि दूध पिलाया। लेकिन अगर हकीकत देखो तो गैरत कुदरत को यह गवारा न था कि महबूब पर किसी का एहसान जताया जाए। तो हलीमा के सीने को पहले खुश्क कर दिया, उसका बेटा भी रोता रहता था, उसको दूध नसीब न होता था। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत गोद में आए तो हलीमा के सीने में दूध की नहर जारी हो गई, ताकि हलीमा की नस्ल न कहे कि मोहम्मद पर मेरी माँ का एहसान है, बल्कि दुनिया को पता चल जाए, अरे तेरा सीना तो खुश्क हो गया था, तेरा बेटा
ہے نا کہ حلیمہ نے احسان کیا، لیکن حلیمہ کو پہلے غریب کیا، حضور کے آنے پہ مالدار کر دیا۔ حلیمہ تیرا احسان نہیں، تجھ پر محبوب کا احسان۔ تو ابو ایوب انصاری کا گھر کہنے کو تھا، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا ہی نہیں، وہ گھر تو مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ اونٹنی وہیں بیٹھی، کہاں؟ جہاں حضور کا گھر تھا۔ آپ کہیں گے حضور کا گھر کیسے تھا، یہ تفصیل ہے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ طبہ اول حمیری جس وقت دنیا کا سفر کر رہا تھا تو وہ مدینہ منورہ آیا، تو اس کو راہبوں نے، علماء نے بتایا کہ آخری نبی کا مزار یہاں بنے گا، کہ آخری نبی کی زیارت میں کر سکوں نہ کر سکوں، آپ لوگ یہیں رکو۔ 500 علماء کو اس نے ٹھہرا دیا شادی کر کے کہ وہ آئیں گے، تم ان کا استقبال کرنا، میرا یہ خط لے لو۔ میں خط لکھا، میں طبہ اول حمیری آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ یہ خط باس جو 500 علماء کا سب کا جو سردار تھا اس کے ہاتھ میں دیا، کہ وہ آئے تو تم دینا، میرے ایمان کی گواہی بھی دینا، اور اگر تم مرنے لگو اور وہ نہ آئے اپنے بیٹے کو دینا، اگر اس کے دور میں آ گئے تو پھر وہ خط دے دے، اور اس کے دور میں بھی نہ آئے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو دے، پھر وہ اپنے، کبھی تو وہ آئیں گے، جب آنا لکھا ہے تو توریت میں وہ آئیں گے تو صحیح۔ پھر کیا ہوا، وہ سردار کو، جو 500 علماء کا جو سردار تھا، اس کو خوبصورت 500 کو دیا، اس کو بڑا مکان بنا کے دیا کہ یہی مکان میں وہ رکنا چاہیے، میرا مکان میں، یہ ان کے لیے 500 علماء کو تو مکان دے رہا ہوں، لیکن یہ مکان حضور کے لیے بنا رہا ہوں، وہ آئیں گے تو یہی رکیں گے، یہ ان کا مکان ہے۔ تو پتا چلا ابو ایوب انصاری کا وہ گھر نہ تھا، ظاہر میں تو ابو ایوب کا گھر تھا، حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا گھر تھا۔ ارے حضور تو چند دن ٹھہرے، لیکن حضور کے صدقے میں ابو ایوب کے دادا پر دادا حضور کے گھر میں پلتے رہے۔ وہ ابو ایوب تیرا کیا احسان ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ پہلے باپ دادا رہے اور بعد میں اولاد بھی رہی۔ کتنی باتیں کی جائیے، عنوان نہیں، لیکن بات کیا کہہ رہا تھا، اگر سمجھتے ہو کہ جنت میرے باپ کی ہے، جنت باپ کی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہاں یہ جملہ اگر کسی کو کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو اس ہستی کو سیدہ فاطمہ کا ہے، باقی ہمیں یہ حق نہیں ہے، باقی ہمیں یہ حق نہیں ہے۔ جو کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی وہ سیدہ فاطمہ تھی، جو کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی وہ زینب بنت محمد تھے، جو کہہ سکتی تھی جنت میرے باپ کی وہ ام کلثوم بنت محمد تھی، جو کہہ سکتی تھی جنت میرے باپ کی ہے وہ رقیہ بنت محمد تھی، جو کہہ سکتا تھا جنت میرے باپ کی ہے وہ وہ قاسم ابن محمد الرسول اللہ تھے، جو کہہ سکتا تھا جنت میرے باپ کی ہے وہ ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ جن کو کہنے کا حق تھا انہوں نے نہیں کہا، اور جن کے باپ کے نام پہ پلاٹ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جنت میرے باپ کی۔ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں بھائیوں، ہنسنے کی بات ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہیں جنت کیا ملے گی، توجہ اگر ہے تو علم کی برکت یہ ہے، انہیں جنت کیا ملے گی، کیونکہ اللہ نے آسمان کی جنت سے پہلے امتحان کے لیے زمین پہ جنت اتاری۔ توجہ ہے، چلو میں بھی پتہ بتا دوں آپ کو جنت کا۔ آسمان کی جنت سے پہلے اللہ نے کچھ جنتیں زمین پہ اتاری ہیں، اور اس جنتوں کو مسجد کہتے ہیں۔ تو جو نیند سے اٹھ کر کے زمین کی جنت تک نہ جا سکے، وہ موت سے اٹھ کر کے آسمانوں کی جنت پہ کیا جا سکے؟ بتائیے نا، بتائیے تو صحیح نا۔ آپ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، کون سے جنتی ہو؟ زمین کی جنت تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو آسمان کی جنت تک، آسمان تو بہت دور ہے، اور وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہے۔ آسمانوں اندہ سدرۃ المنتہا، قرآن نے کہا نا وہ سدرۃ المنتہا پہ وہ جنت، تو وہاں کی جنت کیسے جاؤ؟ مسجد کی جنت میں تو آؤ پہلے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، اور جمعہ اس لیے پڑھتے ہو تاکہ تمہاری مسلمانیت باقی رہے، اس لیے نماز پڑھتے ہو نا، کیونکہ سن رکھا ہے علماء سے جو 3 جمعہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنی مسلمانیت کو باقی رکھنے کے لیے جمعہ پڑھتے ہو۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے بندوں غور کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بابا آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی، بلکہ ہم تو عشق والے کہتے ہیں لغزش پیغمبرانہ کی،
ایک لغزش پیغمبرانہ تو اللہ نے جنت سے نکال دی، اور ایسے نکالا ہماری عبرت کے لیے. پیار تو بہت اللہ ان سے فرماتا ہے، لیکن ہماری عبرت کے لیے کپڑے بھی نکال دیے. یہ تو نہیں کہوں گا کپڑے چھین لیے کیونکہ میرا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن کپڑے بھی نکال دیے. اور کپڑے نکالے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی. تو آدم علیہ السلام جنت کے درخت کے پتوں سے جسم چھپا کر زمین پر آئے. یہ ایک لغزش پیغمبرانہ کا نتیجہ ہے. تو جو کروڑوں پاپ کرتے ہیں وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اتنی سستی نہیں ہے جنت. بس اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم آتا ہے تو اللہ کی خشیت آتی ہے، کیونکہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حاجی سفر حج میں مر گیا ہے، قبر کھود رہے ہو تو سانپ نکل رہا ہے، اژدہا نکل رہا ہے، ڈال دو. اور ان کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں، اگر پوری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو بھی اس قبر میں اژدہا نکلے گا. وہ لوگ بے چین ہو گئے. تو ابن عباس نے فرمایا ضرور وہ تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوگا. تو اس قافلے کے اندر ایک نوجوان تھے، انہوں نے سوچا کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ملاوٹ کرنے والا یہ ہوگا. جب ان کی بیوی سے وطن جا کر کے پوچھا کہ ان کا کیا گناہ تھا، سفر حج میں مرے تو بھی ہم نے اژدہا دیکھا قبر میں، تو کہا ان کی عادت تھی کہ وہ گیہوں کا بیوپار کرتے تھے اور گیہوں نکالتے تھے گھر کے لیے، اور اس میں گیہوں کی جگہ بھوسا ڈال دیتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے. تو یہ حج کے سفر میں یہ انجام. آج کتنے مسلمان ہیں جو ملاوٹ نہیں کرتے؟ علم نہیں ہے. اس کے بعد دو باتیں اور عرض کروں، بات پوری کروں. مردوں سے متعلق ایک بات اور ایک بات عورتوں سے متعلق، اور بات پوری ہوتی ہے. آج کل ایک گناہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، وہ ہے مردوں کا مردوں سے بدی کرنا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گندی فلمیں اور انٹرنیٹ کا جنگل ہے. کالج بھی محفوظ نہیں، مذہبی درسگاہیں بھی بعض محفوظ نہیں، بہت سارے عبادت گزار بھی محفوظ نہیں، بہت سارے تقوی شعار بھی بظاہر نظر آنے والے محفوظ نہیں، الا ماشاء اللہ. علم نہیں کہ اس گناہ کا وبال کیا ہے. اب ذرا اس گناہ کے وبال پر کچھ علمی دلائل سن لیں جس کی طرف تیزی کے ساتھ قوم بڑھ رہی. نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل جانتے ہیں، وہ صرف اپنے نفس کی تسکین جانتے ہیں، وہ نگاہوں کی تسکین جانتے ہیں. جبکہ یاد رکھنا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بچے عورتیں سب موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث کا من و عن ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم پیش کر رہا ہوں. حیا کے پردے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بستی میں مرد کے ساتھ مرد بدی کرنے والے ہوتے ہیں اور اس بستی والوں کو معلوم ہے کہ یہ بدی کرتے ہیں، وہ بائیکاٹ نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، ان کو بستی سے نہیں نکالتے، اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. علم نہیں ہے نا، اس گناہ کا علم نہیں ہے کہ اس کا عذاب کیا ہے. علم ہو تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، علم ہو تو خشیت پیدا ہو. بلکہ آپ کو بتاؤں یہ بدی کا آخری حد تو بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ جنہوں نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، راتوں کو نفل پڑھا، جب ان کی موت ہوئی تو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ تو کہا میں نے ایک لڑکے کو پاپ کی نظر سے ایک بار دیکھا تھا، بس ایک بار پاپ کی نظر سے لڑکے کو دیکھنے کی وجہ سے اب تک میری بخشش نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تو نے اس لڑکے کو مرد ہو کر پاپ کی نظر سے کیوں دیکھا، گندی نظر سے کیوں دیکھا؟ اب جواب نہیں بن پڑتا تو میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہوں، اور قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے بندے جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک تیری مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سوچو جب ان کے رہنے سے بستی میں ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل ہوتی ہے
تو ان پر کتنی لعنت نازل ہوتی ہوگی. بلکہ میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جب بدی کرنے والے مرد کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جو بدی کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں، جب وہ بدی کرتے ہیں تو آسمان پہ زلزلے آتے ہیں. زمین کے زلزلے تو آپ جہاں، یہ وہ گناہ ہے جس سے آسمان پہ زلزلے آتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گر پڑے تو فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف آتا ہے. اگر وہ فرشتے ایسا نہ کریں تو آسمان زمین پہ گر پڑے. اور اس سے بڑی بات میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہائے ہائے کیا گندی فلموں نے اور جہالت نے کس گناہ کی ڈگر پہ ڈال دیا. گندی فلموں نے مسلم نوجوانوں کو کہاں تک پہنچا دیا. وہ شاہین صفت جوان جن کے تقدس کی قسمیں زمانے میں کھائی جاتی تھی، وہ شاہین صفت جوان جو لوگوں کو تقدیر کو بدلنے کا کام کیا کرتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جو اپنی عظمتوں کا لوہا منوایا کرتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جو دریاؤں کے کنارے پر کشتیوں کو جلا کر کے اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑ دیا کرتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمے پڑھ لیتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جن کے کردار کو دیکھ کر کے منکرین اسلام کی بیٹیاں کلمہ پڑھ لیتی تھی. آج ان جوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی. گندی پکچریں دیکھ کر، گندی موویاں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر او میری قوم کے جوانوں کب تک کے بدکاریوں میں مبتلا رہو گے؟ اپنے نبی کا فرمان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو. یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، یہ جوانی بدکاریوں کے لیے نہیں، یہ جوانی گندگی کے لیے نہیں. ارے تو بہت مقدس ہے میری قوم کے جوان، تیری نگاہیں قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنے والی ہے. ان آنکھوں کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہا ہے کہ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر تو زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے. ارے غیرت تو کر، جن آنکھوں سے قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے کیا ان آنکھوں سے تو پکچر کا پوسٹر دیکھے گا؟ ان آنکھوں سے تو گندی فلمیں دیکھے گا؟ اور ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، انسان جو باتیں زیادہ کرتا ہے اور جو مناظر زیادہ دیکھتا ہے، مرتے وقت اس کی دماغ میں وہی مناظر پھرتے رہتے ہیں. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا جب روح نکل رہی ہوگی زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اس وقت تمہاری آنکھوں میں وہ زنا کے مناظر پھر رہے ہوگے تو تم اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اسی لیے تو مومنین حضور کے تصور میں رہتے تھے تاکہ جب روح نکلے تو تصور میں آمینہ کے لال کا چہرہ ہو. کیا ہو گیا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس گندگی کے گڑھے میں گھس گئے جس سے ہزاروں بیماریاں جنم لے رہی ہے. کل تک کے بانجھ پن عورتوں کی وجہ سے ہوتا تھا، یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ اب بانجھ پن مردوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جا کے پوچھو تجربے کاروں سے، مردوں کی وجہ سے پہلے بانجھ پن نہیں ہوتا. یہ گناہ کی نحوست نے تمہیں بانجھ پن کے دروازے پہ ڈال. بلکہ میں تو ابھی اس طرف جائی نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد آئی تو عرض کروں. صوفیہ کہتے ہیں بدکاری اور زناکاری کرنے والوں کے گھر اگر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو لنگڑے لولے اور عیب بھی پیدا ہوتے ہیں تاکہ قدرت ان کو ان کی گناہ کی سزا دیتی ہے. یہ حال ہے. کہاں ہو؟ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر کے اپنی جوانی کو آگ لگا رہا ہے. سنو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق. اسی لیے تو علم کی بات ہو رہی ہے. علم سیکھو، علم سیکھو. کون سا علم؟ حدیث رسول کا علم. کون سا علم؟ قرآن کا علم. کون سا علم؟ صوفیہ کا علم. یہ علم جتنا آئے گا اتنا تقویٰ آئے گا. یہ علم جتنا، کس کو پتا ہے؟ کس کو کیا پتا ہے؟ بتاؤ. مسلمان بنے ہو غرور اور گھمنڈ جنتی ہونے پر، کیا جانتے ہو دین کے بارے میں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ رسول پہ ایمان لانے کے بارے میں کیا؟ کتنی حدیثیں یاد ہے بتاؤ. 25-30 گانے تو ضرور یاد ہوں گے لیکن حدیثیں کتنی یاد ہے وہ بتاؤ. 12-15 غزلیں بھی یاد ہوگی لیکن کتنی حدیثیں یاد ہے بتاؤ. میرے بھائی ہمیں تو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہیں. بلکہ میں تو اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ قاضی ہوں، نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں. اب تو بہت جگہ نہیں جا پاتا لیکن
مائک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، دولہے کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ دولہے کے ہاتھ میں کیوں مائک نہیں دیتا؟ یار سینکڑوں لوگ آئے ہیں اس کی شادی کے اندر، اس کے ہاتھ میں مائک دوں گا تو اس کے باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، کیونکہ اس کو کلمہ پڑھاؤ، اپنے پڑھاؤ تو بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے، اپنے پڑھانے سے صحیح۔ مجھے اتنا صدمہ ہوتا ہے، یا اللہ اتنی خوشی کے موقع پر میرے پڑھانے پر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو موت کے اضطراب میں فرشتوں کی موجودگی میں یہ کیا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جو خوشی کی شادی کی خوشی میں کلمہ نہ پڑھ پائے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھے گا؟ کبھی غور تو کیا ہوگا؟ غور تو کیا گندگی میں ڈوبے۔ کچھ وقت نکالو دین سیکھنے کے لیے، اتنا علم تو سیکھ لو کہ جتنا علم سیکھنا فرض ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ یاسین باپو کا احسان ہے اس بستی پہ کہ انہوں نے بیٹیوں کا دارالعلوم شروع کیا، اور یہ 2-4 مدرسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہماری بستی میں تو ہزاروں مکاتب اور مدارس ہونے چاہیے، اور خود نہیں پڑھا تو پڑھ لو، کسی اچھے عاشق رسول سنی عالم دین کے پاس کچھ ٹائم دے دو، مرنے سے پہلے کچھ سیکھ لو۔ وضو بھی نہیں آتا، غسل بھی نہیں آتا، 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل بھی نہیں آتا، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی یاد نہیں۔ سوچو تو کیسے ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، کیسے مسلمان۔ ایک بات آپ کو عرض کروں، بات پھر بیچ میں آتی ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جلدی گفتگو ختم کروں کیونکہ موسم میں نے کہا تھا، لیکن ایک بات اشاروں میں کہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اس کو لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کو سید الانصار کا لقب حضور نے دیا تھا، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کی قبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح باریک ہو گیا۔ غور کیجیے، سعد ابن معاذ کا ذکر ہے، حدیث ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے، صحابی کو بطور عذاب ایسا نہیں ہوا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی، اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہ نیک بندہ بچ سکتا تھا، لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ لائیے حضرت کا استقبال کریں، حضور تشریف لانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید جلال الدین اشرف قادری میاں۔ یا رسول اللہ۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے اس محفل کی جان شان اور حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آگوش ولایت کے پروردہ آگوش ولایت حضور سیدی سرکار سید جلال الدین اشرف میاں عرف قادری میاں صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے۔ آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں جو 2 باتیں پیش کرنے والا تھا وہ 2 باتیں میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ ابھی میرا ارادہ یہی تھا کہ میں سمیٹ کر حضرت ہم حضرت کے دعائیہ کلمات سنیں، لیکن مختصر میں اپنی بات پوری کر لوں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے بزرگوں کے سامنے میری حیثیت ہی نہیں کہ میں کوئی تقریر کروں، صرف سبق سنانے کی نیت سے میں چند جملے حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ حضرت کی زبان سے جو ہے وہ آمین کے اگر کا ایک جملہ بھی نکل گیا تو انشاءاللہ تعالی میری یہ محنت قبول ہو جائے گی۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، میں بات پوری کرتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جب میں پڑھتا ہوں اور حضور قادری میاں صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جملہ من وان اس کی تفسیر نظر آتی ہے کہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا سید کیسا ہوتا ہے، تو حضرت نے کہا کہ سید ماں کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم حضور قادری میاں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر نو عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے ساتھ جو مرد بدکاری کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جن کی شکل پرندوں کی ہے اور ان کے اندر چونچ موجود ہے، تو بدکاری کرنے والا دنیا کے کسی خطے میں مرے گا تو وہ پوری ایک رات بھی اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا۔ جو علم سیکھنے کی طرف جو توجہ دلائی جا رہی ہے نا کہ علم سیکھو سیکھو سیکھو، یہ ان پڑھ رہنا ہی یہ ساری
بلا اور ساری وبا اور سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ ہم جاہل تو نہیں کہتے حضور کی امتی کو، لیکن ان پڑھ رہنائی ساری گندگی کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہے۔ کہیں بھی مرو، کہیں بھی، کتنے ہی مقدس مقام پر مرو، لیکن آقا فرما رہے ایک رات بھی اپنی قبر میں نہیں رہو گے بدکاری کرنے والوں۔ وہ چونچ والے فرشتے جن کو اللہ نے پرندوں کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، وہ اپنی چونچ میں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا تھا، اور وہاں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور قیامت تک وہاں جو لعنت برس رہی ہے وہیں پڑے رہو گے، اور قیامت کے دن انہی جو ہے وہ عذاب میں گرفتار قوم کے ساتھ لعنت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، علم نہیں ہے اس لیے اس گندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، آج اگر بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، کسی کے کا ہاتھ پکڑ کر منکرین اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی علم کا نہ ہونا ہے۔ اگر آج ہم اپنی بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کر دیں، کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کیونکہ ان بچیوں کو یہ لگ رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن جب علم آئے گا تو ان کو پتا چلے گا کہ اس دنیا سے بھی بڑی خوبصورت کائنات موجود ہے، اور وہ کائنات، یہ تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے دنیا، بہت مختصر ہے، بلکہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی اوقات کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتنی بڑی یہ دنیا مومن کے قبر کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے تمہاری دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے، ویسے قبر کی وسعت کے سامنے تمہاری دنیا اتنی چھوٹی سی ہے۔ جب قبر مومن کی اتنی وسیع ہے تو مومن کی جنت کتنی وسیع ہوگی۔ اس لیے بچیوں کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بائک پہ گھومنا سب کچھ ہے، یہ زیور سب کچھ ہے، یہ کھانا سب کچھ ہے، یہ قیمتی کپڑے سب کچھ ہے، یہ بنگلے سب کچھ ہے، یہ کاریں سب کچھ ہے، یہ لقمے سب کچھ ہے، لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ظلم برداشت کرتی نظر آئے گی، لیکن ایمان سے کا دامن کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت سیدہ جو ہے وہ سمیہ کی طرح ظلم برداشت کرتی نظر آئے گی، مگر اسلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جس کو پتا چل جائے کہ آخرت کیا ہے، آخرت کی نعمتیں کیا ہے، میرے بھائیوں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جب علم آتا ہے تو یقین آتا ہے، اور علم جتنا پختہ ہوتا ہے، علم جتنا پختہ ہوتا ہے، یقین اتنا پختہ ہوتا ہے۔ تو علم والے کہتے ہیں کہ مومن کو تو مدینے جانے سے زیادہ مر جانے پر خوشی ہوتی ہے، مومن کو مدینے جانے سے زیادہ مر جانے پہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ پوری کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن عرس مناتا ہو، وہ صرف اسلام ہے جو موت کے دن اللہ والوں کا عرس مناتا ہے، اور اسلام میں بھی صرف اہل سنت ہے جو موت کے دن عرس مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس کے کہاں گئے ہوئے تو وہ جانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار پاتے ہیں، اور دیدار رسول کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، ماتم کا دن نہیں ہوتا۔ غور تو فرمائیں۔ تو میں اپنی گفتگو کے بارے میں خواتین کی خاص توجہ، علم آئے گا نا، خوف آئے گا، خوف آئے گا، قدم نہیں بہکیں۔ آج بچیوں کے قدم اس لیے ہم اپنے بچیوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر یہ وہ سب بنائیں۔ ہمیں، میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، ٹیچر نہ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، علم دین اتنا دے دو کہ کم سے کم اس کو پتا چل جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک مسلمان کی آخرت کیا اس کو پتا چلے، ایک مسلمان کی دنیا کیا اس کو پتا چلے۔ اس سلسلے میں ایک بات پوری کرتے ہوئے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شور آفاق کتاب روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہنوں کی خاص توجہ۔ آج تو موبائل کی لالچ پر بعض بچیاں، سب نہیں، بعض بچیاں موبائل کی لالچ پر بھی اپنی آبرو کا سودا کر دیتی ہیں۔
بعض بچیاں شادی کی لالچ پر کسی منکر اسلام کے نطفے کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دیتی ہے. بہت دردناک صورتحال ہے یہ, بہت بدترین صورتحال ہے یہ. لیکن جب علم آئے گا, اللہ کا خوف آئے گا, اللہ کی خشیت آئے گی, تو پڑھیں گے جہنم کیا ہے, جہنم کا عذاب کیا ہے, پڑھیں گے جنت کیا ہے, جنت کی نعمت کیا ہے, پڑھیں گے حسن اسلام کیا ہے, اور اسلام ہی مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام, پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے, لیکن آخرت کی زندگی بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. یہ 2 گز زمین نہیں ہے جسے قبر سمجھتے ہو, یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا وہ کہتے ہیں اس میں تو نہر بھی ہے, اس میں تو بحر بھی ہے, اس میں تو باغ بھی ہے, اس میں تو پھل بھی ہے, اس میں تو پھول بھی ہے. کیونکہ جب جنت کی کیاری بن گئی ہے کوئی قبر, پھر تصور کیجئے, اور تصور سے پرے وہ چیز ہے, تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہ کیا دنیا کی محبت کے اندر ایمان کا سودا کر رہے ہو, ضمیر کا سودا کر رہے ہو. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, رابعہ بصری کی زندگی پڑھو, نفیسہ مصری کی زندگی پڑھو, سیدہ زینب کی زندگی پڑھو. بیٹیاں صرف کپڑے اور برتن دھلنے والی کو نہیں کہتے. ہمارے یہاں بیٹیوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ بعض مرد اس مقام پر نہیں پہنچ سکے. نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کی بہو تھی, شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آئی, بہت مالدار تھی. جب علم کی محفل پردے کے پیچھے سے سجانے کے لیے بیٹھی, اس علم میں اتنے بڑے بڑے آئے کہ امام شافعی کو جس نے امام بنایا ہے وہ ذات حضرت نفیسہ مصری کی ذات ہے. شاگرد تھے. امام شافعی وصیت کیا کرتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا. اس سیدہ کی گلی سے جنازہ جائے گا تو محمد ابن ادریس کی مغفرت ہو جائے گی. انہیں نفیسۃ العلم کا لقب دیا گیا. غوث پاک کی ساری بیٹیاں محدثہ تھی, غوث پاک کی پھپھی محدثہ تھی. محدثہ کہہ رہا ہوں, عالمہ نہیں. اور محدث وہ ہوتا ہے محدث. بھئی اگر کسی کو اسٹیج کا ناظم محدث کہے تو الگ بات ہے, لیکن جو اصطلاح علم کے اندر جو محدث ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے لاکھ احادیث اسے یاد ہوتی, سند اور متن کے ساتھ اس کی نظر علم پر. غوث پاک کی ساری بیٹیاں محدثہ ہیں, غوث پاک کی پوتیاں محدثہ ہیں. ہم نے تو بیٹیوں کو کچھ سکھائے, انہیں تو سیریل کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں, انہیں تو پارکوں کے سوا اللہ ماشاءاللہ کچھ پتہ نہیں. تو بہرحال امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کا جامع دے کر پیش کر رہا ہوں آسان زبان میں. امام یافعی فرماتے ہیں 2 دوست تھے. امام یافعی ہمارے مرشد حضور غوث پاک کے پر پوتے مرید ہیں. 2 واسطے ہیں ان کے اور حضور غوث پاک کے درمیان. بڑے زبردست قادری حضور غوث پاک پر انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. تو قادریت کا بڑا غلبہ تھا. قادری میاں کی موجودگی میں ایک قادری کی لکھی ہوئی کتاب سے, ایک قادری کی زبان سے فیضان قادریت سماعت کر لیں. فرمایا 2 دوست تھے, دونوں میں بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. لیکن جو دوسرا دوست تھا, اس دوست کی شان یہ تھی کہ وہ جلتی ہوئی انگاروں میں ہاتھ ڈالتا تھا اور انگار سے لوہا نکال لیتا تھا, لیکن اس کا ہاتھ جلتا نہیں تھا. تعجب کی بات تو ہے نا کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے لوہا نکال لے اور ہاتھ نہ جلے. سب پریشان رہتے تھے کہ یہ کرامت اس کی کیسی ہے, یہ کرامت اس کی کیسی ہے. وہ کسی کو بتاتا نہیں تھا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ کے راز انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو رازدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدہضمی والوں کو کبھی اپنے راز عطا نہیں کرتا. جو بک بک کرتے ہیں نا, ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. جس کو خدا کے راز ملتے ہیں اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ چپ ہو جاتا ہے, یاد رکھنا. اور خدا کا راز سوتیلے بھائیوں کو بتانے کا نتیجہ کیا ہے؟ کنویں کے اندر ڈالا جانا, کھوٹے درہموں پہ بیچ دیا جانا, اور بعد میں پھر ایک طویل عرصے تک 10 سال تک بلکہ مصر کی جیل میں رہنا. غور تو فرمائیے, جب خواب و راز کی شکل میں قدرت عطا کرتی ہے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نااہلوں کو بتا دیتے ہیں, سوتیلے بھائیوں. حالانکہ بابا نے کہا تھا بھائیوں کو مت بتانا, ہے نا.
اب آپ اندازہ فرمائیں، لوگ چوراہوں پہ بیٹھ کے طریقت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں. میں نے کہا واہ رے طریقت والا. ایک مرتبہ مجھ سے بھی ذرا طریقت کا ایک پیمانہ سن لے تو پھر دیکھیں ہم تو کیسا بھنگ پینے کے وقت تو طریقت والا بنتا ہے، گانجا پیتے وقت تو طریقت والا بنتا ہے، گڑبڑی بات کرتے وقت تو طریقت والا بنتا ہے، علماء کو گالیاں دیتا ہے. سن، سرکار غریب نواز سے بڑا ہندوستان میں طریقت والا کون ہوگا؟ حضور غریب نواز اپنے مرشد کے ملفوظات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک زکوٰۃ شریعت ہے، ایک زکوٰۃ طریقت ہے، ایک زکوٰۃ حقیقت ہے. فرمایا شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم اللہ دے تو 5 اللہ کی راہ میں دے دے، 195 اپنے پاس رکھے، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے. اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 5 اپنے پاس رکھے اور 195 اللہ کے راستے میں دے دے. قبرستان میں بیٹھ کر بے شرمو بھنگ پیتے ہو اور کہتے ہو ہم طریقت والے، ذرا اس طرح طریقت والی زکوٰۃ دے کر بتا تو پھر مانے کہ تو کتنا طریقت والا ہے. تو زکوٰۃ ہڑپ کرنے. اور حقیقت والوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں اہل حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 کے 200 اللہ کی راہ میں دے دے اور اللہ پر توکل. لوگ تو اپنی نماز معاف کروانی ہو تو کہتے ہیں ہم طریقت والے. میرے بھائیوں، شریعت طریقت سے جدا نہیں. حضرت میر عبد الواحد بلگارامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوے سنابل شریف میں بہت پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں بزرگوں نے فرمایا شریعت بالوں کی طرح ہے اور طریقت اس میں مانگ کی طرح ہے. جس کے بال جتنے خوبصورت ہوں گے، جتنے گھنے ہوں گے، مانگ اتنی خوبصورت نکلے گی. جو گنجا ٹکلا ہو اس کی کبھی مانگ نکل سکتی ہے؟ تو جہاں شریعت کا جتنا غلبہ ہوگا وہاں طریقت کی اتنی رانائیاں ہوگی. بہرحال تو بہت لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ بتا تیری کرامت کا راز کیا ہے، کرامت کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا تھا چھوڑو نہیں بتا. جو اس کا گہرا دوست تھا اس نے کہا یار دوستوں سے بھی کوئی راز ہوتا ہے، مجھے بتا کہ تیرے ہاتھ پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی. اس نے کہا تجھے بھی نہ بتاتا لیکن دوستی کا تو نے واسطہ دیا ہے تو سن لے. کہ یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ ایک لڑکی کی دعا کا اثر ہے. جو لڑکی اللہ سے ڈرنے والی میری زندگی میں ایک بار آئی تھی، اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میرے ہاتھوں پر آگ اثر نہیں کرتی. اور اس کی داستان مختصر میں یہ ہے کہ میں جوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اور جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا. میں اپنی ٹیرس پر گرمیوں کے موسم میں ٹہل رہا تھا. چاند پورے شباب کے ساتھ چمک کر اپنی دودیا روشنی کو زمین پر بکھیر رہا تھا. میں نے اپنے گھر کی ٹیرس پر اچانک نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک حسن کی ملکہ تھی، حسن کی پری تھی. آنکھیں چار ہوئی، دل بے قرار ہو گیا اور میں اس کی محبت میں ڈھیر ہو گیا. میں نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی. میں نے سوچا کہ اپنی پوری دولت میں داؤ پہ لگا دوں گا لیکن اس لڑکی کو حاصل کروں گا. لیکن میں اپنے مقصد میں ناکام رہا، کیونکہ جب بھی میں نے اس لڑکی کو گناہ کی دعوت دی اس لڑکی نے ایک جملہ کہا. اللہ کرے وہ جملہ آپ بھی اور ہم بھی اپنے دل پہ لکھ لیں. لڑکی پہ جب میں نے ڈورے ڈالے وہ لڑکی کہتی ہے اے جوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. انسان لذت کے لیے گناہ کرتا ہے، لذت جانے والی، گناہ باقی رہنے والا ہے. وہ جوان کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی، میں کامیاب نہ ہو سکا. بالآخر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کا کوئی عطا پتہ نہ تھا. اچانک ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا، اور جب قحط سالی کا زمانہ آیا ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری بن کر کے کھڑا ہو گیا. میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے تجھے دولت دی، ہمیں مال دیا ہے، غریبوں میں تقسیم کرو، اناج تقسیم کرو، ضرورت کی اشیاء تقسیم کرو. اگر آپ مجبوریوں کو دیکھیں گے تو کووڈ کا دور یاد کیجیے. ہم نے تو بڑے بڑے خوشحال لوگوں کو ان دنوں محتاج ہوتے دیکھا. ایک دوست اورنگ آباد کی زمین پہ رہتے ہیں، کروڑوں پتی آدمی ہیں. انہوں نے کہا سید میں نے بہت دنوں تک کے بغیر دودھ کی چائے پی، بغیر دودھ کی چائے میں کبھی پیتا نہیں تھا. اس نے کہا، دوست نے کہا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ پیسے تو تجوری میں پڑے تھے لیکن دودھ تک رسائی نہیں تھی. میں نے کہا یہ میرے اللہ کی شان ہے. اللہ بتا رہا ہے پیسوں سے تمہاری زندگی میں خوشی نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے
तुम्हारी जिंदगी में खुशी है। अब भी कोविड को भूलो मत, याद रखो, ताकि हम अपनी हैसियत और औकात याद रखें। दौलत फिरौन न बना दे, दौलत नमरूद न बना दे, दौलत बुख्त नस्ल न बना दे, दौलत शद्दाद और कारून की फिक्र न अता करे। याद रखो, दौलत से ऐश नहीं है, खुदा की अता से ऐश है। वरना बहुत सारे दौलतमंद पलंगों पर तड़पते हुए पड़े हैं, मौत मांग रहे हैं, उनको मौत नहीं आती। इसलिए दौलत के नशे में कुदरत के गजब को कभी चैलेंज नहीं करना, कुदरत के गजब को कभी चैलेंज मत करना, वरना कुदरत इंसान को ऐसा बर्बाद करती है कि तौबा की तौफीक भी छीन लेती है। क्या हुआ? वो जवान कहता हम मालदार थे, गरीब दरवाजों पर खड़े थे, मालदारों के दरवाजों पर। मैं जब माल तकसीम करने बैठा तो मैंने देखा अचानक कोई कतार में लोग खड़े हैं, उस कतार में कोई लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। अचानक मैंने नजर उस पर पड़ी तो मैं माजी के अंदर डूब गया। मुझे फौरन याद आया, अरे ये तो वही है जिसे मैं चाहता था, और ये दामन बचा बचा करके चली जाती थी, आज मेरे दरवाजे पे आई। मुझ पे शैतान गालिब आ गया, नफ्स गालिब आ गया। मैंने सोचा आज इसकी मजबूरी का मैं पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। मैंने गुलामों से, नौकरों से कहा तुम सबको तकसीम कर दो। उसको कमरे में बुलाया, मैं कहा तुम क्यों आई हो? कहा शादी हो गई है, 3 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, 3 खूबसूरत बेटे अल्लाह ने दिए, और जवानी में बेवा हो गई हूँ। इसलिए माँ होना तो बच्चों की भूख नहीं देख सकती, बच्चों की तड़प की वजह से तेरे दरवाजे पर आई हूँ। खुदा के लिए अगर बच्चों की भूख ना होती तो मैं कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आती, मैं तुझे जानती हूँ, लेकिन बच्चों की भूख ने मुझे तेरे दरवाजे पे पहुँचाया है, तू मदद कर सकता है? उसने कहा कि मैंने सोचा इसकी ममता की मजबूरी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, तो मैंने कहा अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे, तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। इमाम याफ़ई कहते हैं वो एक दोस्त अपनी बिपता दूसरे दोस्तों को सुना रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे कि जब उस लड़की को कहा अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे, तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, लड़की ने फिर कहा मेरी गुर्बत का फ़ायदा न उठा, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, अगर बच्चों की ज़िंदगी चाहती है तो वो मेरे जिस्म को मेरे हवाले कर दे। वो लड़की ये कह कर के कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सारे दरवाजे मखलूक से मखलूक की तरफ बंद हो सकते हैं, मगर खालिक से मखलूक की तरफ जो दरवाजा खुलता है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी बंद नहीं कर सकती। अल्लाह से डर, अल्लाह देख। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। ये तसव्वुर इल्म के बाद आता है, जहां इल्म नाफे हो वहां ये तसव्वुर आता है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब। दरिया के किनारे तन्हाइयों के अंदर पाप करने वालों, सबसे छुप कर गुनाह कर सकते हो, रब से नहीं छुप सकते, और उसकी खुफिया तदबीर से बच नहीं सकते, उसके अजाब से बच नहीं सकते। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जवानी में पाप और जराइम करने वालों, बुढ़ापा इतना दर्दनाक अल्लाह मुसल्लत करता है पापियों को, मौत मांगते हैं तो मौत भी नहीं आती। उस जवान ने कहा जिस्म हवाले कर, वरना मैं तेरी कोई मदद नहीं कर। उस लड़की के दिल में अल्लाह का सच्चा डर और खौफ था, वो पलट के चली गई, पलट के गई। बच्चे छोटे छोटे इंतजार में थे, माँ आएगी कुछ लेकर आएगी, सबकी माएँ लेकर आई, मेरी माँ भी लेके आएगी, लेकिन बच्चों ने देखा कि माँ खाली हाथ आई है, तो बच्चों ने एक जुमला कहा, माँ अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, या तो हमें मार डालो, अपने हाथ से मार डालो, या खाने का इंतजाम करो। माँ माँ होती, खुदा ने माँ जैसी ममता दुनिया में किसी को नहीं दी है। माँ उस ममता का नाम है कि सारी कायनात की मोहब्बतें सिमट कर जब आती है तो उसे माँ की ममता कहते हैं। माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चों की जवानी की खातिर मिट्टी में मिला देती है। माँ अपने सीने के खून के करोड़ों कतरों को 2 साल के अंदर दूध की शक्ल में बच्चों के सीने में उंडेलती है।
جب کہیں جا کر کے کسی کو جوانی نصیب ہوتی ہے. ماں اپنے چہروں پہ جھریاں لے کر کسی کے چہرے کو شباب عطا کرتی ہے. ماں اپنا سب کچھ لٹا کر کسی کو آباد کرتی ہے. لیکن افسوس آج کے جوان اس احساس سے بھی عاری ہو چکے ہیں کہ ماں کیا چیز ہے. آج تو ماؤں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی, ماؤں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی. جہاں کچھ آ گیا ماں کو بھول گئے. ایک ایک گھنٹہ ناجائز جن سے تعلقات ہیں ان لڑکیوں سے بات کرنے کو تو فرصت ہے, لیکن بوڑھی ماؤں کے پاس آج کے بچوں کو بیٹھنے کی فرصت نہیں. ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے, لیکن بچے خیریت بھی پوچھنے کو تیار نہیں. حد حیرت, یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ سن لو, کسی کے آنچل اور زلفوں میں وہ راحت نہیں ہے جو ماں کی گود میں ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم, میرے سچے نبی نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ جوان کہتا ہے, وہ لڑکی چلی گئی. بچوں کا یہ جملہ سن کر کے وہ تڑپ گئی. اس نے طے کیا شیطان کیسا غالب آتا ہے. دیکھو آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں, مفلس ہیں, یہ ہیں, اس لیے ہم سودا کر رہے ہیں. نہ اللہ کا خوف, علم آئے گا تو کس طرح آئے گا. سنو, لڑکی نے سوچا 3 بچوں کی جان ہے اور ایک آبرو ہے, جان جائے اور آبرو جائے, دونوں میں کیا کروں. شیطان نے ورغلایا, ارے 3 بچوں کی جان بچا لے, آبرو بیچ دے, ابھی گناہ کر لے, بعد میں توبہ کر لینا. یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے. ابھی گناہ کر, بعد میں توبہ کر لینا. توبہ کرنے کا موقع ملے گا بھی, ملے گا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا. کبھی سوچا, کبھی سوچا. اللہ کے رسول علیہ السلام, حدیث پاک میں آتا ہے 2 قدم پہ پانی ہوتا تھا اور 2 قدم دور استنجا فرماتے تھے تو ڈھیلا استعمال کر کے پھر پانی کی طرف جاتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ڈھیلا استعمال کر کے پھر پانی کی طرف جاتے ہیں, ڈائریکٹ کیوں نہیں جاتے. آقا فرماتے 2 قدم ہے نا, اگر میں نے 1 قدم اٹھایا اور اسی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو میں کس حالت میں جاؤں. حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو موت و حیات کا اختیار عطا کیا تھا, لیکن یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا. مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, میں نے جب بھی وظیفہ زوجیت ادا کیا رات کے آخری حصے میں, تاکہ میں جنابت کی حالت میں اپنا وقت نہ گزاروں. یہ ان کی احتیاط تھی, اور یہاں 3 دن تک نہیں نہاتے. یہ حال ہے. پھر کہتے ہیں برکت نہیں. بہرحال اس لڑکی کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا, ابھی گناہ کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے. وہ چلی اسی ارادے سے, گناہ کے ارادے سے. جب پہنچی کا کیا خیال ہے, لڑکی کو کمرے میں بلایا, کا کیا خیال ہے. کہا مدد کر دو, کچھ بہت دعا دوں گی. کہا جسم حوالے کر دو ورنہ میں تیری مدد نہیں کروں گا. لڑکی نے فوراً سوچا ہاں کروں. چونکہ علم تھا نا, تو ہاں کرنے سے پہلے اس پر پھر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا, اور اس نے پھر پوری جرأت سے کہا, کیونکہ اس کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے, توجہ, جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے, اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. خوف خدا کا غلبہ ہوا, اور غلبہ خشیت کی وجہ سے اس نے اس جوان کو پھر دھمکی دی, ہے جوان اگر تو میری مدد نہیں کرتا تو سن لے, جس نے چونچ دیا ہے وہ دانا بھی دے گا. میں اپنے ایک ایک بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی, مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی, اور اب دوبارہ لوٹ کر بھی تیرے دروازے پہ کبھی نہیں آؤں گی. وہ چلی گئی. بچوں نے کہا ماں لے آئی. بیٹا اللہ بھی انتظام کرے گا, انتظار کرو. اور فاطمی سنت کے مطابق مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا تیرا وعدہ ہے نا کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے وہاں سے رزق ملے گا جہاں گمان بھی نہیں جائے. سجدے میں تڑپ رہی تھی, ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, وہی جوان کھڑا ہے اپنے نوکروں کے ساتھ. لڑکی نے کہا آپ کیوں آئے ہو. کہا بہن بہن بہن, جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. میری زندگی بدل گئی تیری استقامت کی وجہ سے. خوف خدا تیری زندگی کا دیکھ کر میری زندگی بدل گئی. یہ ساز و سامان لے آؤں, قبول کر لو. لڑکی نے کہا رک, ابھی نہیں قبول کروں.
پھر دوسرا سجدہ کیا شکر کا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہ اگر یہ اپنی باتوں میں سچا ہے تو مجھ دکھیا کی دعا ہے تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ جوان کہتا ہے اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی نے مجھے دعا دی ہے کہ تجھ پہ دنیا کی آگ بھی حرام ہو اور آخرت کی آگ بھی حرام ہو۔ اس دن کے بعد سے اس کی دعا کی برکت ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ نے بھی اثر نہیں کرنا ہے۔ اتنا پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں اور بہنوں سے، جو عورت اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے تو اس کی دعا کی برکت سے دوسروں پر آگ حرام ہو رہی ہے، تو خود جو اللہ سے ڈرے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، گناہ ترک کرو، اور اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہیں۔ علم حاصل کرو، دین کا علم، دنیا کا بھی علم حاصل کرو لیکن دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، عرفان کامل عطا فرمائے اور خاشع دل عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔